و آل۔ دعا ہے مولا اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ آج کا جو دن ہے وہ عالم اسلام میں ایک خوشی کی لہر لے کے آتا ہے، اور یہ وہ جشن ہے کہ جس میں شیعہ سنی دونوں مل کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا میں ظہور فرمانے کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس جشن میں شریک ہوتے ہیں۔ ویسے جب ایسے کوئی نیک کام کے لیے ہم بڑھتے تو شیطان کہیں نہ کہیں دخل ضرور دیتا ہے۔ میں انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ آج میں شروع میں فضائل پڑھوں کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری اوقات اور ہماری حیثیت کے مطابق۔ 12 ربیع الاول ہے اور 5 دن کے بعد 17 ربیع الاول۔ 12 کو سنی بھائی مناتے ہیں رسول خدا کا میلاد، رسول خدا کی آمد کا جلسہ، اور 17 کو مذہب شیعہ خیر البریہ کی طرف سے جشن کا اظہار ہوتا ہے۔ لہٰذا درمیان میں 5 دن کا فرق رہتا ہے، اور یہ 5 کا فرق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ 5 کا فرق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ شین اور سین، شیعہ جو ہے لفظ شیعہ اس میں 3 نقطے ہیں، یہ 3 نقطے والی شین ہے، اور سین جو ہے بغیر نقطے والی، تو 3 نقطوں کا فرق بھی 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ ویسے آپ کے سروں سے بات گزر گئی، خیر جنہیں سمجھ آئے بسم اللہ، نہیں آئے سو بسم اللہ۔ آج سرکار کی آمد کا دن اہل سنت کے نزدیک، 17 کو مذہب آل محمد کے نزدیک، لہٰذا تاریخ کا ہمیں کوئی جھگڑا نہیں، یہ بات یاد رہے، ہمیں تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں واسطہ رسول خدا سے ہے۔ 3 تاریخ بتائی جاتی ہے، ویسے مشہور صرف 2 ہے، 9 تاریخ بھی ہے، 12 تاریخ بھی ہے، اور 17 تاریخ بھی ہے۔ اہل سنت کا جو زور ہے وہ 12 پر نہیں، جو ہو جائے 12 ہی ہے۔ حالانکہ خود اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ بھی جو ہے انہوں نے بس اتفاق کر لیا کہ ہاں چلو مان لی جائے کہ 3 تاریخ ہیں یا اس سے زیادہ یا اس سے کم تاریخ ہیں، 1 تاریخ کو ہم مان لیتے ہیں کہ چلو 12 کو آئے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سرکار 12 کو ہی آئے، 12 کو ہی تشریف لے گئے، سرکار 12 کو آئے، 12 کو تشریف لے گئے، تو ہم وہ اہل بیت کے چاہنے والے، مذہب شیعہ کے ماننے والے، یہ اکیلے ایسے خوش نصیب ہے کہ جنہیں رسول خدا کے آنے کی خوشی بھی نصیب ہو رہی ہے، جنہیں رسول خدا کے جانے کا غم منانا بھی نصیب ہوا ہے۔ ان کے یہاں خیر کوئی بات نہیں، 12 کو 12 کو سرکار چلے گئے، لیکن جب خوشی آئی ہے، سرکار آئے ہیں، بے شک خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو غم کا بھی اظہار ہونا چاہیے نا۔ تو یہ جناب کے نصیب میں ہو نہ ہو، ہر علی والے کے مقدر میں یہ ضرور ہے کہ وہ 17 ربیع الاول کو رسول خدا کے آنے کا جشن بھی مناتے ہیں، اور 28 صفر کو آپ کے شہادت کا ہم غم بھی مناتے ہیں۔ یہ خوش نصیبی ہے ہماری۔ یہاں پہ سرکار کے بچپن کی بات کریں گے ہم، سرکار کے بچپن کی، کیونکہ اور ایک بات یاد رہے کہ سرکار رسالت مآب کا میلاد وہی منا سکتا ہے، اسی کو حق ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ مجھے ایسا لگے میں اکیلا پڑھ رہا ہوں یہاں پہ، ایسا قبرستان والا ماحول یہاں پہ لگا، ایسا بالکل نہیں۔ آج ویسے خوشی کا دن ہے، 17 ہو چاہے 12 ہو، ہے تو سرکار کی آمد۔ تو بھائی کہتے ہیں کہ سرکار 12 کو آئے، 12 کو چلے گئے، خیر چلے بسم اللہ، لیکن منائے وہی جس کے تعلق سرکار ابو طالب سے ٹھیک ٹھاک ہو، وہی منائے، کیونکہ مبارکباد جو آتا ہے اسے نہیں دی جاتی، جس کے گھر آتا ہے اسے مبارکباد دی جاتی۔ تو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں سرکار عبداللہ، سرکار سیدہ آمنہ، سرکار عبد المطلب، سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ۔
ذرا جھومتے ہوئی صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. وآل محمد. تو سرکار ابو طالب علیہ السلام یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کے ہر چھوٹے بڑے دشمن سے رسول اللہ کی حفاظت کی. آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, آپ کا ظہور نہیں ہوا تھا کہ اس سے پہلے آپ کے جو والد محترم تھے سرکار عبداللہ علیہ السلام, آپ دنیا سے چلے گئے. آپ کی عمر مبارک ابھی 5 سال کی تھی, کم و بیش 5 سال, اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن 5 سال کی عمر مبارک تھی. آپ کی جو والدہ ہے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا, آپ دنیا سے تشریف لے گئی. اب رہ گئے سرکار عبد المطلب اور سرکار ابو طالب. 5 سال کی عمر سے 8 سال کی عمر تک سرکار عبد المطلب رسول خدا کے دادا نے آپ کو پالا, آپ کی پرورش کی, آپ کی حفاظت کی. اور 8 سال کے بعد سے لے کر 50 سال کی عمر تک رسول خدا کی 8 سال کی ظاہری عمر مبارک سے لے کر 50 سال کی عمر تک جس نے ہر حملوں سے, جس نے ہر بد نظروں کی نظروں سے, جس نے ہر مشرک کے فساد سے, جس نے ہر رسول کے دشمن سے رسول اللہ کی حفاظت کی, وہ صرف اور صرف کائنات میں میرا مولا ابو طالب علیہ السلام. اور بچپنا تھا رسول خدا کا اور قحط پڑ گیا مکے کے اندر. ہر کوئی اپنے اپنے بتوں کو لے کے آیا اللہ کے گھر کے قریب, ہر کوئی اپنے اپنے بتوں کے ساتھ آیا, اپنے خداؤں کے ساتھ آیا کہ ہم اس کے وسیلے سے دعا مانگیں گے. ہر کوئی, کیا بات ہے, ہر کوئی اپنے خدا کے ساتھ آیا, ابو طالب اپنے رسول کے ساتھ آئے. جو جسے خدا مانتا تھا وہ اسے لے کے آیا. سرکار ابو طالب جسے رسول مانتے تھے اسے وسیلہ لے کے آئے میدان میں مکے کے. سب نے دعائیں کی, ٹرائی کر لی, کسی سے کچھ نہیں ہوا. ہمارا خدا تو کوئی فائدہ نہیں دیتا, کیا کیا جائے. آئے سبھی اپنے چھوٹے بڑے خداؤں کو لے کے دہلیز سرکار عمران پر مکے کے سردار کی خدمت میں آئے. آخری سہارا آپ ہی ہیں, ہمارے خداؤں سے تو کچھ ہوا نہیں, آپ ہی کچھ اہتمام کیجئے بارش کا. سرکار ابو طالب نے فرمایا کہ چلو تم اپنا اپنا رستہ لو, تم اپنے اپنے طریقے سے پہنچو, میں اپنے طریقے سے پہنچتا ہوں. سب اپنے بت لے کے آئے. سرکار عمران اپنے کاندھوں پہ اس کے نور کو سوار کرا کے لے آئے, اس کی حجت کو, اس کے رسول کو لے کے اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے چلے ہیں سرکار عمران. اب ماحول ایسا تھا کہ اب تک سبھی نے دیکھا تھا کہ سب کے پاس بت ہے, اور یہاں پہ کوئی الگ منظر ہے, کوئی عجیب منظر ہے, کوئی الگ ہی نظارہ ہے. اب لوگ دیکھ کے کچھ ہنسیں بھی, کیا ہوگا, ہم تو خدا لے کے آئے, یہ کسے لے کے آیا, یہ اپنے بھتیجے کو لے کے آیا. ان کی نظر میں یہ بھتیجا تھا, عمران کی نظر میں اللہ کا رسول تھا. ان کی نظر میں تھا کہ یہ سرکار ابو طالب کا بھتیجا ہے, لیکن ابو طالب علیہ السلام کی نظر میں یہ اللہ کا رسول تھا. اسی لیے اگلی بات آپ نے کیسی کی, آپ گئے اللہ کے گھر کی طرف, سب اپنی بتوں کا سہارا لے کے دعائیں کر رہے تھے, بھیج بھیج بھیج, کچھ نہیں ہوا. سرکار ابو طالب علیہ السلام اللہ کے گھر کے قریب پہنچے اور آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 قدم چلایا بھی, رسول خدا کو 2 قدم چلایا اور اپنی آغوش میں لے لیا اور دعا فرمائی, یا اللہ اس حسین و جمیل چہرے کا واسطہ, اس خوبصورت نورانی چہرے کا واسطہ میں تجھے دیتا ہوں, بارش برسا دے. اللہ کی عزت کی قسم, سرکار عمران کے ہاتھ ابھی نیچے نہ آئے تھے کہ اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو گئی. سرکار عمران کے ہاتھ ابھی دعا کے بعد نیچے بھی نہ آئے تھے کہ اللہ کی رحمت کا نزول
شروع ہو گیا. اتنا بارش برسا کہ اس سے پہلے کبھی عرب کی سرزمین پہ اتنا بارش کبھی ہوا ہی نہیں تھا. یہ تھا وسیلہ رسول اللہ کا. اور آج ہم جو دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ تجھے رسول خدا کا واسطہ, یا اللہ تجھے تیرے رسول کی اہل بیت کا واسطہ, یہ وسیلہ کس نے سکھایا؟ کسی ملا نے نہیں, حیدر کرار کے والد گرامی نے سکھایا ہے. تو یہ نمک حرامی ہوگی کہ وسیلہ رسول خدا کا دیں اور بھونکے بھی سرکار ابو طالب کو, وہ نمک حرام ہوتا ہے. جو وسیلہ رسول خدا کا دے اور سرکار عمران کے بارے میں کہے کہ نہیں وہ ایسے تھے ویسے تھے, ویسے آپ کی نظر میں جو بھی تھے وہ ہمیں ان سے نہیں واسطہ, اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے اس سے ہمیں واسطہ ہے. اللہ کی نظر میں سرکار عمران کیا ہے؟ آؤ میں کچھ آپ کو قیمتی جملے ہدیہ کرنے لگا ہوں, بڑے قیمتی جملے. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے اور سرکار عبد المطلب نے جب رسول خدا کی آمد کے وقت اپنے ہاتھوں میں لیا, جب ہاتھوں میں لیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, تو دو تاریخ میں دو ہی بات ملتی ہے کہ یا تو نام رکھا سرکار عبد المطلب نے یا نام رکھا سرکار ابو طالب نے. آپ کا نام محمد, آپ کا نام محمد کس نے رکھا؟ یا سرکار عبد المطلب نے یا سرکار عمران ابو طالب علیہ السلام نے. دو ہی چیزیں, تیسرا نام نہیں ملتا. اسی رسول کی اللہ نے پیشین گوئی فرمائی تھی کس سے, کس کے ذریعے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جو جن کا نام ہوگا من بعد اسمہ احمد, میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام ہوگا احمد, ان کا اسم گرامی احمد ہوگا. سرکار عبد المطلب نے, سرکار ابو طالب نے جب اس لاڈلے کو آغوش میں لیا, نام رکھا محمد. اللہ کا نام رکھا ہوا کون سا نام تھا؟ میں نے ابھی آیت پڑھی, کون سا نام تھا؟ ذرا مل کے بولو. احمد. نام رکھا کیا؟ محمد. اللہ کا رکھا ہوا نام احمد تھا, ابو طالب علیہ السلام کا رکھا ہوا نام محمد تھا. میرے مالک تو بڑا ہے. سرکار ابو طالب, سرکار عبد المطلب تو تیرے بندے ہیں, یہ ایسا کیوں ہوا؟ چلو آج ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. تو وہ یہاں پہ وہ نام کیوں نہیں جو اللہ نے فرمایا تھا؟ وہ نام کیوں نہیں پڑھتے کلمے میں جو نام کی پیشن گوئی اللہ نے حضرت عیسیٰ سے کروائی تھی کہ نام احمد ہوگا؟ ہم کیوں پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ؟ کوئی پڑھ کے دیکھے, کوئی مائک اللہ لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ پڑھ کے دیکھیں, نہیں قبول ہوگا, قبول نہیں ہوگا. نام وہی ہوگا جو رکھا ہوا عمران کا ہے. میرے مولا یہ کیسی بات ہے؟ دیکھیں جب دو آپس میں بات کر رہے ہو, تیسرے بندے کے لیے جب کوئی فیصلے کی بات ہو, تیسرے بندے کے لیے جب دو بندہ فیصلہ کرنا لگے تو ایک چھوٹا ایک بڑا, فیصلہ مجھے بتاؤ کس کا مانا جاتا ہے؟ ذرا مل کے بولو, مجھے بھی ذرا بولنے میں پتہ لگے, مجھے اچھا لگے اور میرا حوصلہ بھی بڑھے. بڑے کا فیصلہ مانا جاتا ہے. مجھے بتاؤ ذرا اللہ میں اور سرکار عمران میں کون بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے. لیکن پھر نام ان کا رکھا ہوا کیوں ہے؟ اللہ زمانے کو بتانا چاہتا ہے کہ بھائی تم جو فیصلہ کرو تمہارے درمیان اس میں بڑے کا فیصلہ قبول کیا جاتا ہے. ذرا دیکھو اللہ اکبر جس کی شان بتا رہا ہے وہ سرکار عمران ہے. میں نے کیا مولا نام تیرا رکھا ہوا احمد ہے, ان کا رکھا ہوا محمد ہے, دونوں میں سے ٹھیک کون سا ہے؟ میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا رکھا ہوا ٹھیک ہے, تیرا رکھا ہوا. اس نے کہا نہیں میرا رکھا ہوا تو ہے ہی ہے, لیکن انہوں نے جو رکھا ہے وہی ٹھیک ہے. جو نام حیدری, جو نام ان کا رکھا ہوا ہے, میں نے اسی لیے ان کا نام کلمے میں رکھا ہوا ہے
تاکہ زمانے کو پتہ چلے جس کا نام کلمے میں لیتے ہو وہ نام دینے والے کا کلمہ نہیں پوچھا کرتے، جس کی وجہ سے محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، جس کی وجہ سے تم تک کلمہ پہنچا، جس نے اپنی آغوش میں کلمے کو پالا، ملا جی اس کا کلمہ نہیں پوچھا کرتے۔ پھر جو ان کا کلمہ پوچھتا ہے پھر ہم اس پوچھنے والے کا باپ پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا جو بھی سرکار عمران پہ بھونکتا ہے وہ بغیر باپ کا ہی ہوتا ہے۔ غفلت میں کہنا الگ بات ہے، جان کے انجان بننا منافقت کی علامت ہے۔ اب اللہ نے نام کیا رکھا تھا؟ نام رکھا تھا احمد۔ سرکار عمران نے کیا نام رکھا؟ محمد۔ یہ نام قرآن میں تھا، اللہ کے کلام میں نام تھا۔ دیکھیں کلام پاک نازل ظاہراً نازل ہوا رسول خدا کی سن مبارک 40 سال کے بعد، ٹھیک ہے۔ آپ نے قرآن نازل ہونے کے 40 سال پہلے نام محمد رکھا، نام محمد رکھا، ٹھیک ہے۔ 40 سال پہلے آپ نے نام محمد رکھا، نام احمد تھا، نام احمد تھا۔ قرآن میں کیا آیا بھائی؟ نام محمد بھی ہے، نام احمد بھی ہے۔ جو چیز قرآن میں آنے والی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سرکار عمران نے کیا فرمایا کہ ہم نے آپ کو موسیٰ کی طرح نبی پایا۔ آپ نے بالکل بات ضائع کر دی۔ یہ قاضی دہلان مکی نے لکھا ہے، سرکار ابو طالب کے ایمان پہ جو انہوں نے کتاب لکھی۔ یہ کون ہے قاضی دہلان مکی؟ یہ بریلی والے ملا احمد رضا پٹھان کے استاذ ہیں۔ انہوں نے لکھا سرکار ابو طالب فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول خدا کو ایسے پایا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ آپ ہماری طرف حضرت موسیٰ کی طرح آئیں، اور قرآن میں آیا کہ ہم نے تمہاری طرف رسول کو ایسے بھیجا جیسے موسیٰ کو بھیجا تھا۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے جس کی زبان سے آیتیں نکل رہی ہے، قرآن نازل ہونے سے پہلے جس کی زبان سے آیتیں نکل رہی ہے، یہ بھائی دو ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے، دو ہی صورتوں میں۔ پہلی بات تو یہ کہ سرکار پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن نازل ہوا نہیں تھا، آپ نے آیت پڑھی۔ دو ہی چیز ہو سکتی ہے کہ یا تو سرکار عمران علم غیب جانتے ہیں، یا جہاں قرآن لکھا ہوا ہے یہ تبھی سے ہے، یا تو انہوں نے وہاں قرآن پڑھ لیا، یا یہ آنے والی بات جانتے ہیں۔ اور تیسری بات ہے وہ مولوی کے بالکل یہاں گلے میں پھنسے گی، بالکل گلے میں پھنسے گی۔ پہلی بات، یا تو وہ لوح محفوظ کو جانتے ہیں جہاں قرآن لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات، یا آپ غیب جانتے ہیں کیونکہ قرآن نازل نہیں ہوا اور آپ نے بتا دیا کہ رسول ایسے ہماری طرف تشریف لائے ہیں۔ پہلی بات تو ملا مانے گا نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ لوح محفوظ پہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو تب تھے ہی نہیں۔ چلو اگلی بات، تب نہیں تھے، اب جو کہہ دیا تو کیا غیب ہے یا نہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تیسری بات جو ملے کے بالکل یہاں گلے میں پھنس جائے گی، اب کون ہے جناب عمران؟ تیسری بات جو ملا کہے گا کہ ہاں انہوں نے کہہ دیا، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ سرکار عمران وہ ہے کہ جس کا کہنا اللہ قرآن بنا دے، جس کا کہنا اللہ قرآن بنا دے اسے سرکار عمران کہتے ہیں۔ لوح محفوظ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سرکار جب معراج میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ،
جب سرکار آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق فرمایا، ینابع المودت کتاب کا نام ہے، تذکرۃ الخواص دوسری کتاب، یہ دونوں اہل سنت کی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں سبط ابن جوزی کہ جب حضرت آدم کو اللہ نے خلق فرمایا، آپ کو چھینک آئی، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی آواز آئی، آدم ذرا اوپر دیکھ۔ حضرت آدم نے دیکھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایدتہ بعلی ابن ابی طالب، ایدتہ بعلی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، ابن ابی طالب پہ ذرا غور فرمائیں۔ اللہ کا نام موجود ہے، دیکھیں کسی بھی چیز کا نام بعد میں آتا ہے، پہلے وہ خود اس کا وجود ہوتا ہے۔ کاش میری بات آپ کے دلوں تک پہنچے، جب بھی کسی کا نام ہو، نام بعد میں ہوتا ہے، وہ چیز پہلے ہوتی ہے۔ اللہ پہلے سے تھا، اللہ پہلے سے تھا، نام بعد میں ہوا۔ رسول پہلے سے تھے، نام بعد میں ہوا۔ علی پہلے سے تھے، نام بعد میں ہوا۔ یعنی نام ہے، ہستی بھی موجود ہے، نام بھی ہے تو ذات موجود ہے۔ اللہ کا نام ہے تو ذات موجود ہے، نام سے پہلے ذات موجود ہے۔ کاش اس قیمتی جملوں کو آپ اپنے دلوں میں بسا لیں۔ نام موجود ہے، نام سے پہلے ذات موجود ہے۔ رسول اللہ کا نام موجود ہے، حضرت آدم نے دیکھا اوپر، نام موجود ہے، پتہ چلا نام سے پہلے ذات موجود ہے، نام سے پہلے ذات موجود ہے۔ مولا علی کا نام موجود ہے، نام موجود ہے، ذات موجود ہے۔ پتہ چلا حضرت آدم سے پہلے جن کا نام ملتا ہے، حضرت آدم سے پہلے جن کا نام ملتا ہے، وہ اس وقت تھے۔ پتہ چلا لکھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ موجود ہے، محمد رسول اللہ، آدم سے پہلے مصطفیٰ موجود ہے۔ ایدتہ بعلی، علی کا نام موجود ہے، آپ بھی موجود ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایدتہ بعلی ابن ابی طالب، سرکار ابو طالب، آدم سے پہلے نام موجود ہے، آپ بھی موجود ہے۔ حیدری، نام موجود ہے، آپ بھی موجود ہے۔ لوح محفوظ پہ لکھا، آپ نے بتایا، قرآن لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، نازل ہونے سے پہلے آپ نے پڑھا۔ آپ کا رکھا ہوا نام اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اسی نام سے اللہ نے سورت قرآن میں نازل فرمایا، سورہ محمد۔ وہی کلمہ قیامت تک رہے گا، تاکہ کلمہ پڑھنے والے کو ہوش رہے کہ جس کے وسیلے سے یہ نام ہمیں ملا۔ دوسرا جو کریکٹر ایک اس میں ملایا گیا، سرکار کے بچپنے میں، آپ نے جب بھی سنا ہوگا تو سرکار کے بچپنے میں صرف آپ نے دائی حلیمہ کے بارے میں ہی سنا ہوگا۔ بس دائی حلیمہ کے بعد آپ کو سیدھا اعلان نبوت تک۔ بی بی آمنہ نے تو رکھا ہی نہیں، جیسے بی بی آمنہ سلام اللہ، بالکل آپ نے تو نہیں پالا، آپ جیسے دنیا میں آئے دائی لے گئی۔ بی بی دائی حلیمہ کا کردار جو تھا، ہم انہیں سلام کرتے ہیں، انہوں نے سرکار کو پالا، لیکن یہ آپ کے عقیدے میں انہوں نے سرکار کو پالا، ہمارے عقیدے میں نہیں۔ قرآن کے مطابق یہ بات نہیں، قرآن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ کسی دائی نے رسول خدا کو پالا ہو۔ کسی دائی نے نہیں، بلکہ اس کی آغوش میں رسول خدا پلے ہیں، اس کی آغوش میں، اس کی اللہ کی آغوش میں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اس کے ٹھکانے پہ رسول خدا پلے ہیں۔ تو اگر آپ میں جرت ہے تو کہیے بھائی دائی حلیمہ اللہ کا ٹھکانہ تھا۔ اگر اللہ کا ٹھکانہ تھا تو آپ کو بتانا پڑے گا ان کا مذہب کیا تھا۔ اسلام تو ابھی سرکار نے تو فرمایا ہی نہیں کہ کیا کلمہ ہے، میں رسول ہوں، کچھ تو آپ نے بتایا نہیں، تو دائی حلیمہ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کا مذہب کیا تھا اسلام سے پہلے؟ اسلام سے پہلے وہ جو بھی تھے مسلمان نہیں تھے، اسلام سے پہلے جو بھی تھے مسلمان نہیں تھے، اور جو مسلمان نہ ہو وہ پاک نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ جن کے اسلام پہ اللہ نے مہر لگائی ہے وہ خاندان ابراہیم ہے، وہ سرکار عمران ہے، وہ سرکار عبد المطلب ہے، وہ سرکار عبداللہ ہے۔ لہذا انہی کی آغوش میں آپ نے پروان پائی، آپ ہی نے آپ کو پال پوس کے جوان کیا۔ نبی
کسی بھی کافر یا کسی بھی مشرک کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، بغیر اللہ اکبر کہے کسی جانور کو بھی اگر ذبح کیا جاتا رسول خدا وہ نہیں کھاتے تھے۔ اللہ اکبر کہے بغیر اگر کوئی جانور ذبح ہوتا رسول خدا وہ نہیں کھاتے، اور سرکار عمران کے ہاتھوں سے رسول خدا کھا رہے ہیں، کیونکہ جو چیز پاک ہو وہی سرکار کا لقمہ بن سکتی ہے۔ جو جگہ پاک ہو اسی جگہ پہ سرکار آرام فرما ہوتے ہیں، اسی جگہ پہ سرکار کی پرورش ہوتی ہے، اسی جگہ پہ رسول پروان چڑھتے ہیں۔ فرعون کے محل میں اللہ نے حضرت موسیٰ کے لیے انتظام کیا، مکے کے بدوؤں میں اللہ نے سلطان الانبیاء کے لیے کوئی انتظام نہ کیا۔ کیسی بات ہے آپ کی؟ فرعون کے محل میں اللہ نے مومنہ رکھی، فرعون کے محل میں تسلیم کر جاتے ہو تم، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ 70 دائیوں نے حضرت موسیٰ کو دودھ پلایا، آپ نے منہ پھیر لیا، کوشش کی انہوں نے کوشش کی کہ پلایا جائے بچے کو، آپ نے منہ پھیر لیا، اور آخر میں بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا آپ نے پرورش کی، مومنہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گود میں ایک پل نہ رہے، سکون سے تھپڑ مار دی، داڑھی کھینچ لی داڑھی، کیونکہ وہ مشرک تھا اور وہ تو خود خدائی کا دعوے دار تھا۔ تو پتا چلا جہاں نجاست ہو وہاں نبی نہیں پلا کرتے، نبی رہتا نہیں تو پلے گا کیسے؟ تو دائی حلیمہ کا کردار جو بھی ہو ہم انہیں سلام کرتے ہیں، انہوں نے سرکار سے اچھا رویہ رکھا آپ کے مطابق۔ آپ نے لکھا کہ سرکار غریب تھے، اتنے غریب تھے، نعوذ باللہ، اتنے غریب تھے کہ جتنے امیر بچے تھے انہیں جو دائیاں لے گئی، آخر میں سرکار نعوذ باللہ، یہ لکھا ہے کتاب میں بتا دوں آپ کو، سرکار کی ہسٹری میں ایسا لکھا ہے کہ آپ اتنے غریب تھے کہ رسول خدا کو کوئی دائی لینے ہی نہیں آئی، کوئی دائی لینے، اور اسی آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے 40 دن پہلے اصحاب فیل والا قصہ ہوا، جس کے اونٹ بادشاہ پکڑ رہے تھے، بادشاہ جس کے اونٹوں کو سنبھال رہے تھے، یہ اسی کا یہ پوتا ہے سرکار عبد المطلب۔ آپ کے اونٹوں کو بادشاہ نے پکڑ لیا، اتنے اونٹ تھے کہ اسے لشکر لگانے پڑے، اتنے اونٹ تھے کہ لشکر کو لگانا پڑا کہ سنبھالو ان اونٹوں کو۔ اتنے بڑے، اتنے زیادہ کثیر تعداد میں اونٹوں کا مالک 40 دن کے بعد غریب کیسے ہو گیا؟ یہ غربت آئی کہاں سے؟ ذرا جاگو، مکے کا سردار غریب کیسے ہو گیا؟ جن سے ہر چھوٹے بڑے اپنا فیصلہ کروانے آتے تھے وہ ہو گئے غریب، اور لوٹ لوٹ کے، چور چور کے، غصب کر کے کھانے والے ہو گئے امیر، ہو گئے سخی، ہو گئے غنی، ہو گئے مالدار۔ جن کے ہاتھوں میں پورے مکہ کی سرداری تھی آپ کہتے ہیں وہ غریب تھے۔ اور پھر غریب بھی ایسے تھے، اور پھر اور بھی واقعات انہوں نے بنائے ہیں کہ جب دائی حلیمہ آئی ہیں تو جب آپ گھر سے چلیں، اور وہ تو خود بیمار تھی، بی بی دائی حلیمہ کہتے ہیں خود بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ آپ کو چلنے کا بھی ہوش نہیں تھا، اتنے بیمار تھے۔ مشکل سے آپ آئے اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے، وہ اونٹنی بھی اتنی بیمار تھی، آپ کے گھر میں بکری تھی، بکری بیمار تھی، آپ کے گھر میں کھجوریں تھی، کھجوریں نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ ایسی حالت میں دائی حلیمہ آئی بی بی آمنہ کے گھر، اور کہتے ہیں رواج تھا جب بچہ دنیا میں آتا تھا دائیاں لے جاتی تھی، دائیاں پالتی تھی۔ وہ کسی اور کے بچے ہوں گے جنہیں دائیوں نے پالا ہے، یہاں جسے پالا ہے اسے اللہ نے پالا ہوا ہے۔ وہ اور ہوں گے جن کے بچے دائیوں نے پالے، یہ اللہ کا رسول ہے، اسے دائیاں نہیں پالتی، اس کی حجتیں جسے پالے وہ اللہ کا رسول وہ ہوتا ہے، اللہ انتظام کرتا ہے۔ ہم یہاں، میں آپ کو سادہ مثال دوں، یہاں پہ یہ چوکھٹ ہے، یہاں پہ مجھے رکھنا ہے قرآن، کیا یہاں پہ رسوڑے کا پوتا لے کے رکھوں گا میں؟ قرآن پتہ ہے مجھے یہاں پہ مجھے قرآن رکھنا ہے، سب سے پہلے میں جگہ صاف کروں گا، پاک کروں گا، اچھا خاصا عطر لگا کے کپڑا بچھاؤں گا۔ ہمیں تو تمیز ہے کہ جہاں قرآن رکھنا ہو اس جگہ کو پہلے پاک کرتے ہیں،
جہاں صاحب قرآن کو رکھنا تھا اللہ نے وہاں سرکار ابو طالب جیسی پاک اور پاکیزہ چادر کو بچھا دیا. جہاں صاحب قرآن کو رکھنا تھا وہاں سرکار ابو طالب علیہ السلام جیسے پاک اور پاکیزہ پردے کو, پاک اور پاکیزہ چادر کو بچھایا. یہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ چن لیتا ہے. تو انہوں نے لکھا کہ دائی حلیمہ نے پالا, آپ آئیں لے گئیں, اور آپ جب نکلے گھر سے سرکار کو باہر لے کر تو دیکھا کہ آپ تو خود آپ نے محسوس کیا کہ ہاں میں تندرست ہو گئی. ایک کمال ہو گیا. ویسے یہ جملہ جو کئی مرتبہ جو ہے دہرایا جا چکا ہے, لیکن آج پھر چونکہ ماحول وہ ہے, رسول خدا کا آج جو ہے آمد کا دن, اہل سنت کے نزدیک بھی میں نے شروع میں ہی بتایا کہ ہمیں تاریخ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر 12 کو آئے تب بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے, 17 کو آئے تب بھی خوشی کی بات ہے, 9 کو آئے تب بھی خوشی کی بات ہے. ہمیں تاریخ سے کوئی جھگڑا نہیں. تاریخ نہ تھے, رسول تھے. تاریخ چاند کی وجہ سے ہوتا ہے, چاند نہ تھا, رسول تھے. چاند جب سورج غروب ہو اس کے بعد طلوع ہوتا ہے, تو بھائی جب سورج نہ تھا رسول تھے. نہ آسمان تھا, نہ زمین تھی, نہ چاند نہ سورج, کچھ نہ تھا, رسول تھے. تو لہٰذا ہم یہاں پہ تاریخ کے جھگڑے میں نہیں پڑتے. ہم اس دن خوشی مناتے ہیں جس تاریخ کو نسبت ہو اہل بیت سے. اس دن غم مناتے ہیں جس تاریخ کو نسبت ہو اہل بیت سے. دائی حلیمہ نے محسوس کیا, بی بی نے, کہ ہاں میں تندرست ہو گئی, میری بیماری جاتی رہی, کمزوری میری ختم ہو گئی. آپ اونٹنی کی طرف بڑھے, آپ نے دیکھا اونٹنی ہٹی کٹی ہو گئی. اونٹنی ہٹی کٹی ہو گئی. آپ چلے گھر, آپ نے دیکھا کہ بکری کے تھنوں سے دودھ اتنا نکل رہا تھا کہ ویسے ہی جاری تھا دودھ. یہ لکھا ہے کتاب کے اندر, بکری کے تھنوں سے دودھ جاری تھا. آپ نے نیچے برتن رکھ گیا اور وہ چھلکتا رہا. اتنی تندرست. جو کھجور سوکھی ہوئی تھی اس میں کھجوریں لگ گئی. جو کھجوریں سوکھی ہوئی تھی جس میں کھجور کا نام تک نہ تھا, اس میں ہری شاخیں نکل آئی. ہری شاخیں نکل آئی, کھجوریں لگ گئی, میٹھا پھلدار کھجور ہو گئی. تو اب فیصلہ تو کرو. جو کہتے ہو دائی حلیمہ نے پالا, دائی حلیمہ نے پالا, دائی حلیمہ نے رسول کو نہیں پالا, رسول نے دائی حلیمہ کی پرورش کی ہے. ایک جو غریب تھی اس کی پرورش رسول خدا نے دنیا میں آتے ہی کرنا شروع کر دی. آپ ایسے خیال رکھتے ہیں امتی کا, تو آپ کے لحاظ سے جو بات ہے وہ یہ ہے, اور ہمارے لحاظ سے بلکہ جو ہمارا لحاظ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے, اپنا گھڑا ہوا نہیں, قرآن کے مطابق ہے. آپ نے جس رسول کو مانا, آپ نے جس رسول کو مانا, اس رسول کو آپ کے مطابق دائی حلیمہ نے پالا ہے. ہم نے جس رسول کو مانا قرآن کے مطابق اسے ابو طالب نے پالا ہے. قرآن کے مطابق اسے سرکار ابو طالب نے پالا ہے. دیکھیں انہوں نے رسول خدا کا بچپن کیسا لکھا, جہاں لکھا تھوڑا بہت لکھا. جب بچپن ایسا لکھا ہے کہ دائیوں نے پالا یہ وہ ساری چیزیں, جوانی میں کیا لکھا ہوگا انہوں نے؟ جوانی میں لکھا ہے بخاری میں. میں تھوڑا بتا رہا ہوں آپ کو, یہ تھوڑی مشکل بات ہے اور تھوڑی تلخ بات ہے لیکن حقیقت ہے. جنہوں نے رسول خدا کا بچپن ایسے قبول کیا کہ دائی نے پالا, اس کے بعد جو ہے سرکار ابو طالب کا نام نہیں آتا. پھر اس میں جہاں دائی حلیمہ کا نام آ جاتا ہے وہاں سرکار ابو طالب کا نام الگ ہو جاتا ہے, وہ ہوتا ہی نہیں وہاں پہ. تو کہیں نہ کہیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ سرکار عمران کی خدمات کو چھپانے کے لیے ایک کریکٹر درمیان میں رکھا گیا ہے. خیر بہتر تو خدا جانتا ہے, لیکن قرآن کے مطابق جس کی رسول خدا کی پرورش جس نے کی وہ سرکار ابو طالب عمران علیہ السلام ہے. بچپنا انہوں نے ایسا لکھا. جوانی میں کیا لکھا کہ سرکار نعوذ باللہ 40 سال تک خود نہیں پتا تھا کہ وہ نبی. جنہوں نے دائی حلیمہ کا پالا ہوا رسول مانا انہوں نے ایسا لکھا کہ چونکہ آپ جو ہے 40 سال تک خود نہیں پتا تھا اور آپ غار میں تھے, گفا میں, پہاڑ کی گفا کو غار کہتے ہیں, غار میں تھے کہ فرشتہ نمودار ہوا اور فرشتے نے کہا اقرا پڑھ. دائی حلیمہ, میں نے شروع میں کہا جسے آپ نے مانا وہ دائی حلیمہ کا پالا ہوا. وہ دیکھو کردار ایسا لکھا ہے. پھر میں 2-3 جملے جسے ابو طالب نے پالا میں اس رسول کے بتاؤں گا, بس 2-3 جملے.
آج جو خلافت کا موضوع تھا انشاءاللہ اگلا جمعہ، آج نہیں پتا تھا کہ وقت اس طرح سے گزر جائے گا، واقعی میں وقت گزر چکا، بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ نے، ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر مبارک ہے وہ خوشی کے ساتھ منایا۔ چومتے ہوئی صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد سرکار غار میں تھے اور فرشتہ ظاہر ہوا، یہ بخاری میں لکھا ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں، لیکن بخاری سب سے جو ہے ضروری اہم مانی جاتی ہے۔ غار میں تھے، فرشتہ ظاہر ہوا، اقرا پڑھ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ سرکار نے کہا کہ میں تو نعوذ باللہ پڑھا لکھا نہیں، مجھے تو نہیں آتا پڑھتے، میں ان پڑھ ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہا کہ میں ان پڑھ ہوں، مجھے نہیں آتا پڑھنا۔ وہ کہتے ہیں پڑھ پڑھ، سرکار کہتے ہیں کہ مجھے نہیں آتا پڑھنا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ رسول خدا کو جکڑ دیا، یعنی ایسے دبا دیا اور کہا کہ پڑھ، تو سرکار نے کہا کہ مجھے نہیں آتا، تو کہنے لگے پڑھ اپنے رب کے نام سے، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے کہ جس نے تجھے خلق کیا۔ اور پھر سرکار چلے ہیں، آپ دوڑتے دوڑتے گئے گھر پہ، آپ کو بخار چڑھ گئی اور آپ نے بی بی خدیجہ کو بتایا میرے ساتھ ایسا ہوا۔ نعوذ باللہ، آپ کو تو نہیں پتا تھا، جسے دائی حلیمہ نے پالا، آپ کے مطابق جسے دائی حلیمہ نے پالا، ان کا کردار آپ نے لکھا ایسا، بچپنا جب آپ نے لکھا تو جوانی بھی تو پھر آپ ایسی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لکھا، بی بی خدیجہ سے کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، یہ کیا تھا؟ تو بی بی خدیجہ نے اپنے بھائی سے پوچھا، اپنے چچا زاد بھائی سے، وہ عیسائی تھے، عالم تھے بڑے، انہوں نے جا کے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے جو شوہر ہیں وہ نبی بننے والے ہیں۔ انہوں نے کہا بی بی خدیجہ سے کہ آپ کے جو شوہر نامدار ہیں وہ نبی بننے والے، مبارک ہو۔ آپ نے جسے مانا کہ دائی حلیمہ نے پالا اور 40 سال بعد نبی بنے، نعوذ باللہ، بخاری میں الفاظ موجود ہے کہ رسول خدا نے نعوذ باللہ کئی مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ نعوذ باللہ، خودکشی سمجھتے ہو؟ آتم ہتیا، نعوذ باللہ، یہ تو سب سے پہلے ہے ہی فعل حرام، نعوذ باللہ۔ اور لکھا ہے کہ نبی نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیونکہ زیادہ دیر تک وحی نازل نہ ہوئی، کچھ دنوں تک مشرکوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ اللہ اسے ناراض ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، غضبناک ہو گیا اللہ اسے، وہ کوئی وحی نہیں آئی، اس طرح سے رسول خدا کو تانے مارتے تھے۔ تو سرکار چلے گئے کہاں پہ؟ پہاڑی پہ، نعوذ باللہ، خودکشی کرنے کے لیے۔ خودکشی کرنے کے لیے سرکار نعوذ باللہ چلے گئے پہاڑی پہ، اور کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی۔ ہر مرتبہ فرشتہ سامنے آ جاتا اور کہتا کہ آپ تو اللہ کے چنندہ نبی ہیں، اور سرکار کو ہاں ایسا یقین ہو جاتا، احساس ہو جاتا، آپ واپس چلے آتے۔ یہ نعوذ باللہ سرکار کا کردار، جسے دائی حلیمہ نے پالا اس کا کردار ایسا لکھا۔ آؤ بتاؤ سرکار ابو طالب کا پالا کیسا ہے؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام کا پالا ایسا ہے کہ جس کے دل میں اس کی محبت آ جائے وہ فعل حرام کرنے سے دور ہو جاتا ہے۔ جس کی محبت سرکار ابو طالب کے پالے کی، جس کے دل میں ابو طالب کے پالے کی محبت آ جائے وہ خود حرام کام سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی سرکار ابو طالب علیہ السلام کی دشمنی میں، بغض میں اتنے اندھے ہو گئے، انہوں نے مولا علی سے دین نہیں لیا، انہوں نے مولا حسن سے نہیں لیا دین، انہوں نے ائمہ الاطہار سے دین لیا۔ انہوں نے کن سے دین لیا؟ امام بخاری سے، امام مسلم سے، ان سے دین لیا۔ بے شک ان کے نزدیک یہ معتبر ہیں، لیکن دین اسی سے لینا چاہیے جو دین کے وارث ہیں۔ قرآن کس کے گھر نازل ہوا؟ رسول خدا کے گھر۔ تو اب جس گھر میں قرآن نازل ہوا، اب اس گھر والوں سے زیادہ اس قرآن کو جاننے والا کون ہوگا؟ سرکار عمران ابو طالب علیہ السلام نے جہاں تک آپ دنیا میں حیات رہے رسول خدا کو ہر حملوں سے بچایا۔ ایک مرتبہ بس یہ آخری بات اور آپ سے اجازت چاہوں گا، ایک مرتبہ بس ایک واقعہ
اور یہ بھی قاضی دہلان مکی نے لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گم ہو گئے. اعلان نبوت کے بعد کی بات ہے. ظاہراً سرکار ابو طالب علیہ السلام پریشان ہو گئے. شام کا وقت ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف نہ لائے. مولا ابو طالب علیہ السلام نے, آپ جب گزرے ہیں تو بڑے بڑے جو مکے کے مشرک تھے, سردار تھے, وہ کرسی لگا کے یا جو بھی چیز تھی وہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے اپنے کچھ غلاموں کو جو غریب ہو, ان کے یہاں غلام نہیں ہوتے, کچھ غلاموں کو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کے سرانے کھڑے رہ جاؤ. وہ جا کے کھڑے رہ گئے اور آپ نے فرمایا اگر میں اکیلا آؤں ان کی گردنیں مار دینا, اگر میں اکیلا آؤں ان کی گردنیں مار دینا, اور اگر میرے ساتھ مصطفیٰ ہو, میرے ساتھ میرا لاڈلا ہو, چھوڑ دینا. سرکار ابو طالب غضب کے عالم میں وہاں سے نکلے تو ایک مکے کے مشرک نے تانا کے لہجے میں کہا کہ اوہو ابو طالب, لہجہ تو آپ کا مزاج آسمانوں سے ٹکرا رہا ہے, کیا بات ہے, اتنے غصے میں, اتنے جلال میں جا کہاں رہے ہو؟ آپ نے بغیر جواب دیے آگے چلے گئے. آپ گئے اور آپ کو بتایا کہ فلاں جگہ پہ رسول خدا ہے. آپ وہاں سے رسول خدا کو لے کر تشریف لائے. آپ لائے جب رسول خدا کو لے کر, اور جب گئے تو غضب کے عالم میں آئے, تو مسکراتے ہوئے پوچھا ایک ملعون نے, کیا بات ہے؟ گئے تو جلال کے عالم میں, غضب کے عالم میں, غصے کے عالم میں تھے, آئے تو اب مسکرا رہے ہو. آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ذرا دکھاؤ انہیں. انہوں نے اپنی آستینوں سے خنجر نکالے, جو غلام ان کے سرانے کھڑے رکھے تھے آستینوں سے خنجر نکالے. وہ پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے؟ فرمایا میں اپنے بھتیجے کو تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ میرا لال نہ ہو گردنیں مار دینا, اس لیے کہ مجھے میری نہیں میرے مصطفیٰ کی جان پیاری ہے. مجھے میری جان نہیں پیاری, محمد مصطفیٰ کی جان, میرے لاڈلے کی, میرے لال کی جان مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. اسے خروچ بھی آئی تو یاد رکھنا ایک ایک کی گردنیں مار دوں گا. اور کچھ لوگ آئے اعلان نبوت کے بعد سرکار ابو طالب کے پاس, اور اپنے خوبصورت بچوں کو لے کے آئے. کہا کہ یہ بچے لو, جو بچہ چاہیے پالو, ہمارا بچہ تم پالو, محمد ہمارے حوالے کر دو, مصطفیٰ ہمارے حوالے کر دو, جو زمین چاہیے لے لو, جو دولت چاہیے لے لو, جو کاروبار چاہیے لے لو, مصطفیٰ ہمارے حوالے کر دو. آپ نے فرمایا شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہارا بچہ میں پالوں, میرا بچہ تمہیں قتل کرنے کے لیے دے دوں؟ یاد رکھنا مصطفیٰ کو, محمد کو, میرے لال کو تم تب تک کھروچ بھی نہیں پہنچا سکتے جب تک میں زمین میں دفن نہ ہو جاؤں. زندگی کی آخری سانس تک سرکار عمران ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا کی حفاظت کی, اور جاتے جاتے حفاظت آپ نے پبلک کے حوالے نہیں کی, پبلک کے حوالے حفاظت نہیں کی رسول خدا کی, اسی کے سپرد کی جسے اللہ نے چنا ہوا تھا, جسے اللہ نے چنا ہوا تھا. رسول خدا کی مولا علی علیہ السلام جنگ میں ایسے لڑتے تھے تو لوگ حیران ہو کے پوچھتے تھے, مولا کہاں سے سیکھا آپ نے, کہاں سے سیکھا؟ فرمایا یہ سارا کمال میرے مولا مصطفیٰ کا ہے, یہ ہنر مجھے مصطفیٰ نے سکھائے. مصطفیٰ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ؟ فرمایا پرورش کس نے کی ہے یہ تو پتا کرو. پرورش مولا ابو طالب نے کی. جس کے پالے کا زور اللہ کی طاقت ہو, جس کے پالے کا. سرکار ابو طالب نے رسول خدا کو پالا, رسول خدا نے حیدر کرار کو پالا.
مولا بحق محمد و آل محمد اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ جو خلافت کا جو 5واں حصہ ہے، جو 5واں موضوع ہے، 5واں پارٹ ہے، انشاءاللہ گفتگو ہوگی بشرط زندگی۔ مولا بحق محمد و آل محمد آپ کو حق سننے کی، ہمیں حق بولنے کی، اور ہر اری والے کو حق تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔